لیکن جب اسے یہ سوال کیا گیا قدیر کیا کبھی جادو ٹونے کا کوئی معاملہ سامنے آیا, اس نے کہا جی ہاں یہ بات درست ہے کہ میری بیوی بھی مجھے شکایت کرتی رہی زارا, یہ بقول اس نے میڈیا سے بات کی کہ جی یہ زارا بھی شکایت کرتی رہی اور یہ محلے کی عورتیں میری عزیز و اقارب بھی یہ کہتی رہیں کہ میری ماں جادو ٹونا کرتی ہے یا کرواتی ہے. اچھا, جادو ٹونا خود کرتی تھی, الزام تو لگا کہ زارا کرتی تھی. الزام یہ تھا کہ زارا کرتی تھی, لیکن اس نے کہا کہ زارا شکایت کرتی تھی. ایک دن چھت کے اوپر سے ایک کھوپڑی ملی. کس کی کھوپڑی؟ ایسی تھی جو قابل شناخت نہیں تھی. وہ کھوپڑی کالے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عامل کسی کے گھر میں محبت اور ناچاکی کی خاطر. ایک طرف کوئی شکایت کرے کہ جی میرا میاں مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں اس کھوپڑی کو آگ لگاؤ, اوپر رکھ دو, کوے آئیں گے, فلاں آئیں گے, یہ آئیں گے, باجرہ ساتھ ڈال دو, دال ڈال دو, چاول ڈال دو, تو یہ کھوپڑی رنگین ہو جائے گی. مختلف مطلب آپ یہ توہم پرستی کی ایک مثال سمجھیں کہ وہ کھوپڑی جو ہے وہ میاں کو اس بات پہ مجبور کر دے گی کہ اپنی بیوی کو. اب وہ کیا کہ معاملات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ماں عملیات کراتی تھی کاہے کے لیے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد میرا نہیں رہا, اپنی بہنوں کا نہیں رہا, اپنی بیوی کا ہو لیا ہے. اچھا, یہ مسئلہ پیسے کا تھا یا محبت کا؟ یہ زیادہ مسئلہ پیسے کا تھا, جبکہ قدیر نے اس کو وضاحت کی ہے کہ میں ماں کو اتنے پیسے دیتا تھا کہ گھر میں کوئی تنگ دستی نہیں تھی. اچھا, مجھے جتنے پیسے ان کو ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ میں نے ہر ماہ اخراجات دینے اس کو. بیوی کو الگ خرچ دیتا تھا کہ بچے کے لیے دودھ لانا ہے, پیمپر لانا ہے, پریگننٹ ہے تو اس کو ضرورت ہوگی کس چیز کی, تو وہ خود بندوبست کر لے. اچھا, 2-3 وجوہات بنی اس سغرا بی بی کی مخالفت جو زارا فیس کرتی رہی. ایک وجہ تھی پیسہ, دوسرا وجہ تھی کہ محبت کرتا تھا میاں اپنی بیوی سے, نیچرل وہ ہے, انہوں نے کہا یہ محبت کرتا تھا. تیسری وجہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو, میرے بھانجوں کو, بھائیوں کو, کسی کو کیوں نہیں بلاتا یہ سعودی عرب, بار بار اپنی بیوی کو کیوں بلاتا ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک نیچرل فنومینا تھا. اس نے اپنی گھر والی کو بلانا تھا نا, اور گھر والی تو بیوی ہے زیادہ, ماں سے رشتہ تو اب اس طرز کا اور ہے. دیکھیں میں اب ایک آپ کو بات بتاؤں, بٹ صاحب جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی کیا خاندانی معاملات میں صلح ہو جائے گی, معافی سے لافی ہو جائے گی. اس کا ایک پہلو ذہن میں رکھیے گا. اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہماری یہ گفتگو کہ جی یہ صلح پہ منتج ہوتا ہے سارا کچھ, یہ تحریک پیدا کرے گی کسی نئے قتل کی. کل کوئی اور قیوم شاہد اٹھے گا اور اپنے باپ شاہد صدیق کو قتل کر دے گا کہ یار اس کا بنتا تو کچھ نہیں ہے, صلح ہی ہونی نا, بعد میں پیسہ بھی اتنا میرے پاس آ جائے گا. تو اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. ہمارا مقصد عدالتی نظام کو, پولیس سسٹم کو, پروسیکیوشن کو, ان کی کمزوریوں کو منظر عام پہ لانا ہے. یہ تحریک نہیں پیدا کرنی کہ نئے قیوم شاہد جنم لیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ قیوم شاہد ڈاکٹر شاہد صدیق کا فرما بردار بیٹا بن کے رہے. زارا کو اس کی ساس سغرا بی بی پاش نہ کرے. میں نے مثال دی کہ باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا باٹا پور میں, منہالہ گاؤں میں جو واقعہ ہوا, اس میں ایف آئی آر غلط درج ہوئی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس سے جذبات میں آ کر ہر شخص ویسا ایکٹ کرنا شروع کر دے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. میں آپ کو زارا کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 آسپیکٹ ایسے, دولت, محبت, اور تیسرا آسپیکٹ کہ یہ اس کو لفٹ کیوں کراتا ہے, زیادہ چاہتا کیوں ہے. تو یہ منصوبہ بندی کے تحت گھر بلا کے پلان کر کے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو ایسے ٹھکانے لگایا کہ مہمہ بن جائے اور شناخت نہ ہو. زارا کے شوہر قدیر کی ایک اور بات سنیں. قدیر اس آپریشن میں بھی شامل ہوا جو زارا کے لاش کے ٹکڑے تلاش کرنے کے لیے نہر میں اور نالے میں کیا جاتا رہا. اچھا, کچھ ٹکڑے نہر برد ہوئے, کچھ نالے کے سپرد ہوئے.
ان ساروں میں قدیر کی محبت کا اپنی بیوی سے یہ عالم تھا کہ وہ غمگین بھی رہا، متاثر بھی رہا، مایوس بھی رہا، تگ و دو بھی کرتا رہا۔ اگر اس کے ذہن میں کمپرومائزنگ کا ایک کوئی شوشہ ہوتا تو وہ اپنی ماں سے ملنے سوالات میں آتا، بیوی کی لاش تلاش کرنے نہ جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2، سسرال نہ جاتا، ماں کو لان تان نہ کرتا حوالات میں جا کے ڈسکے کی۔ یہ سارے معاملات ایک طرف، یہ ہے اخلاقی پہلو۔ اب قانونی پہلو سن لیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ اس کے سامنے، ڈی پی او گجرانوالہ کی موجودگی میں آر پی او کے دفتر میں جا کے، شبیر کے ساتھ جا کے، تفتیشی کے روبرو، محلے داروں کے بیچ میں، عزیز و اقارب کی موجودگی میں، ہر جگہ قدیر نے یہ جملہ کہا کہ میری ماں بہن نے میرا گھر اجاڑ کے زیادتی کی۔ قانونی پہلو بتا رہا ہوں۔ ایک، اس نے 2 دفعہ شامل تفتیش ہو کے اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا 161 کا، 1-2 روز میں اس کا 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہونے والا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات اور سب سے اہم، شبیر احمد سے میری بات ہوئی، زہرا کے والد، غمزدہ والد سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملزمہ خواتین اور دونوں لڑکے یہ تختہ دار تک پہنچے۔ اچھا، اس کا وارث کون ہے؟ قدیر یا شبیر؟ سنیں، قدیر وارث ہے محرم ہونے کے ناطے۔ ہاں، قدیر شرع میں وارث ہے محرم ہونے کے ناطے۔ اور قانون میں؟ قانون میں مدعی ہے جس کا استغاثہ ہے شبیر احمد۔ شبیر احمد۔ اگر کل کلاں قدیر معاف کر دے اپنی بیوی کا خون تو استغاثہ خاموش ہو جائے گا، پراسیکیوشن ختم ہو جائے گی، چالان مکمل نہیں کہلائے گا اور وہ بری ہو سکتا ہے۔ لیکن پورا جملہ سنیں میرا۔ جی۔ شبیر احمد یہ کہتا ہے کہ میں تختہ دار تک پہنچانے کے لیے ان خواتین کو اور 2 لڑکوں کو ہر حد تک جاؤں گا۔ اور اگلا جملہ اس کا، آج اس نے مجھ سے کہا کہ اس سارے عمل میں جو میں قانون کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہوں، وہ ہاتھ سے پسٹل لے کے مار سکتا تھا نا، پولیس والا ہے، اس نے کہا میں قانونی راستہ اپناؤں گا، اور میں جو قانونی راستہ اپنا کر ان کو تختہ دار تک عدالت کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں، اس میں قدیر میرا نہ صرف ہمنوا ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ سسر داماد، قدیر اور اس کا خالو، یعنی قدیر و خالو اس معاملے میں ایک پیج پر ہے۔